آپ کے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران کے درمیان جو ایک طرح سے طلاق ہی کہہ لیں تعلقات میں، یہ بنیادی وجہ کیا تھی آپ کے خیال میں؟ بڑا وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا دا اسٹرا دیٹ بروک کیملز بیک، کہاں سے یہ معاملات اس نہج پر چلے گئے جو کہ پھر ناقابل اصلاح بن گئے؟ دیکھیں، پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے ایک بڑے اہم رہنما ہیں اور تھے، اور انہوں نے اس وقت مسلم لیگ نون چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اب پی ٹی آئی سے بھی وہ نالا ہیں، تو بڑے جہاندیدہ انسان ہیں، تو لاہور سے بلانگ کرتے ہیں۔ وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے، تو انہوں نے جب رونا دھونا کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں، تو آپ کیوں دھوکہ کھا گئے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں کیا چیز ہوں، جو بندہ پوری فوج کو، اس کی ایجنسیوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، تو مجھ جیسے ایک انسان کے لیے دھوکہ دینا ان کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو اصل میں بہت سارے لوگوں کو جینونلی انہوں نے اس چیز پہ کنونس کیا تھا کہ وہ اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے مسیحا بن سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس وقت نواز شریف سے متعلق وہ انتقام کے جذبات بھی تھے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، محبت ہو یا نفرت ہو، یہ دونوں عقل کو یا سسپینڈ کر دیتی ہیں یا کم از کم اس پہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے، اس کو متاثر کر لیتی ہے۔ اس لیے وہ انتہا تک وہ معاملہ چلا گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک تو یہ باور کرایا تھا کہ جی میرے پاس بڑی ٹیم ہے، اور وہ اسد عمر صاحب، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک اکانومی کے نہیں، وہ مارکیٹنگ کے ماہر ہے، لیکن مارکیٹنگ بھی اپنی پروڈکٹ کی سے زیادہ اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، پروڈکٹ کی نہیں کر سکتے۔ تو وہ انہوں نے کہ جی، تو شاید اس بنیاد پہ لایا گیا تھا۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ایک تو پتہ چلا کہ بھئی وہ ٹیم وغیرہ کا اور وہ ہوم ورک کا وہ دعویٰ بالکل جھوٹ تھا، اور ہر طرف معاملہ کچھ اور ہے۔ تو ایک تو انہوں نے جو معیشت کا ستیہ ناش کیا، اور ایک یہاں تک نوبت پہنچی تھی، مثلا میری یہ معلومات ہے کہ جب عارف علوی صاحب نے ایوان صدر میں جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات کا اہتمام کیا، اور تو اس ملاقات میں بھی عمران خان صاحب کے سامنے اعداد و شمار رکھ کے گئے کہ بھئی آپ ہم پہ الزام لگا رہے، لیکن آپ جو کچھ کرنے جا رہے تھے تو اس کی روح سے تو جون میں پاکستان کو ڈیفالٹ کر جانا تھا۔ تو ایک تو معیشت کی یہ حالت تھی۔ دوسری طرف انہوں نے خارجہ محاذ پہ پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ اس سائبر کی بات کرتے تھے، پتہ نہیں اس دوران جب چین اور سعودی عرب سے جو سائبر آئے ہوں گے، وہ اگر کبھی پبلک ہو گئے تو لوگ شاید جو ہے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اچھا یار معاملہ اتنا انہوں نے بگاڑ دیا تھا۔ تو وہ بناتے تھے، خان صاحب جا کے بگاڑتے تھے، وہ بناتے تھے، خان صاحب جا کے اس کو بگاڑتے تھے۔ دوسرا یہ تھا۔ اور تیسرا جو بنیادی معاملہ ہوا وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کا تھا، جس نے ایک بنیادی کردار ادا کیا، کیونکہ وہ پہلے سے ان کے ساتھ مشورہ بھی ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا، لیکن اچانک ان کا خیال یہ تھا کہ جی کہیں کوئی جگہ سے فال وال نکالا گیا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ کل کی ان کو بات کرتے تو وہ صرف باجوہ صاحب نہیں، بلکہ یا ڈی جی آئی ایس آئی کا نہیں، بلکہ 4-5 جنرل کی پوسٹنگ اور اس سے متعلقہ چیز تھی۔ اور پھر اس میں بھی خان صاحب نے معاملے کو سالو کرنے کی بجائے اپنی انا کی تسکین کو زیادہ اہمیت دی۔ تو اس کی وجہ سے دوسری طرف اس سے پہلے یہ تو اب بہت سارے لوگ دوبارہ ان کے عاشق بن گئے، لیکن اس سے پہلے تو جو بھی ملٹری فورم ہوتا تھا تو اس پہ آرمی چیف سے یہی سوال ہوتا تھا کہ بھائی اس پروجیکٹ کے لیے ہم کیوں بدنام ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو فوج کو اقتدار میں آنے کے بعد بھی ڈھال بنایا ہوا تھا، ایک پیج کر کے ہمیشہ حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ فوج کے درمیان
اور عوام یا اپوزیشن کے درمیان برج کا کردار ادا کرتی ہے. بالکل لیکن عمران خان صاحب نے اپنے سارے غلطیوں کے لیے ان کو ڈھال بنایا ہوا تھا، اور وہ شعوری طور پر کوشش کرتے تھے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ فوج کے تعلقات بہتر نہ ہونے پائے. مثلا اپوزیشن نے مجبوراً یا مصلحتاً ایک میسج دیا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی قانون سازی کو ووٹ دے کے، لیکن اگلے دن انہوں نے اپنے ایک قریبی ساتھی کو بوٹ دے کے ایک ٹاک شو میں بٹھا دیا کہ یہ معاملہ بن نہ پائے. دوسری طرف معیشت کے لیے ظاہری بات ہے کہ معیشت تو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اور معیشت کے لیے ملک کے اندر تھوڑی سی ہارمنی کی ضرورت تھی. لیکن عمران خان صاحب اس میں جا کے اپوزیشن کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ ہر وقت حالت جنگ میں رہتے تھے، اور وہ پولرائزیشن کو انہوں نے اس پیک تک پہنچایا تھا، اور نیب کو اس بری طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا کہ وہ ملک کے لیے ناقابل برداشت تھا. اس لیے یہ سوچا گیا کہ یار اس طرح کے بندے کے لیے ہم اپنے آپ کو کیوں فریق بنائے رکھے. تو جو غیر قانونی اور غیر آئینی سہارے اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے پرووائڈ کیے تھے، وہ نیوٹرل ہو گئے اور وہ سہارے ہٹا دیے گئے، اور ان کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو بتایا گیا فروری میں کہ بس سوری، ہم مزید اپنے آپ کو آپ کے لیے بدنام نہیں کر سکتے، اور ہم مزید آپ کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کر سکتے. صافی صاحب، میں آپ سے یہ اگر پوچھوں جاتے جاتے کہ اس ساری کارروائی کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود اور پبلک اعلانات کے باوجود آپ کو پتا تھا کہ باجوہ صاحب ساتھ ہی یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایک ایکسٹینشن تو انہوں نے لے لی، ایک اور ایکسٹینشن کے لیے وہ کوشاں تھے یا خواہش رکھتے تھے؟ دیکھیے، جس طرح پچھلی بار وہ بتاتے تھے تو اس مرتبہ تو وہ بتاتے تھے. مثلا اس سے پہلے جو این ڈی یو میں ایک پروگرام ہوا تھا اور اس میں ہم 8-10 جرنلسٹ بھی شریک تھے اور کئی گھنٹے کی انہوں نے تقریر کی تھی، تو اس میں تو انہوں نے بار بار اور کئی مرتبہ اس بات کا اعادہ کیا کہ میں ایکسٹینشن کسی صورت میں نہیں لوں گا. لیکن یہ جو آخری دن تھے پھر، اور یہ بہت زیادہ ایک اعصاب شکن مرحلہ تھا، کیونکہ ایک تو ظاہر ہے کہ ہر 3 سٹار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 4 سٹار بنے، اور پھر جو کینڈیڈیٹ تھے تو یا خواہش مند تھے تو ان کی اپنی جگہ پہ کوششیں تھی، اور ظاہری بات ہے کہ وہ بھی باجوہ صاحب پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے تھے، ان کی لابنگ بھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے اس 2 مہینے 1.5-2 کو ایک تو جو بنیادی کردار جن لوگوں نے ادا کیا تھا خاموش رہ کے، ورنہ شاید اس صورتحال کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اور دوسرا میاں نواز شریف نے. تو اس وقت ان کے ارد گرد جو لوگ تھے، یا عمران خان صاحب اور ان کے ہم نوا، تو آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پہ بھی آخری اننگز تک، آخری اوور تک اور آخری گیند تک لڑے. تو اس لیے جو میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چیف ہونے کے ناطے ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا تھا، سب کا ان پہ اثر تھا، تو مختلف اوقات میں ان کی خواہش وہ تبدیل ہوتی رہی، کیونکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے سرکل سے بھی جو خبریں مل رہی ہیں تو وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے وقتاً فوقتاً مختلف تقاضے کیے گئے. لیکن میں براہ راست اس طرح میرے سامنے انہوں نے یا اس این ڈی یو کے اس میں یہ بات کی تھی کہ جی میں کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اب یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کیا ان کے سامنے اس طرح کی کسی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا یا نہیں، کیونکہ وہ بھی تو ہمیں یہ بتاتے رہے، حکومت کی طرف سے یہ بتایا جاتا رہا کہ جی وہ ایکسٹینشن لینے کے متمنی نہیں ہے.